کافور ہو گیا۔ اور یہ واقعہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، غزوہ خندق ہے، صحابہ کرام کئی دن کے فاقے سے غربت و افلاس کا عالم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو اور حاضر ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیں، یہ کہہ کر اپنی قمیص مبارک کرتے مبارک کو اٹھایا۔ کرتے کو اٹھایا تو اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ حضرت جابر کے پیٹ پر ایک پتھر رکھ کے کپڑے سے باندھا۔ آقا علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اپنی بھوک کی شدت کو بیان کر رہے ہیں کہ کئی وقت کے یا کئی دن کے فاقے ہو گئے یا رسول اللہ، پیٹ اتنا زیادہ خالی ہے کہ خالی پیٹ کھڑا نہیں رہا جاتا، تو میں پتھر باندھ کے کپڑے سے باندھ کے ذرا پیٹ کو سیدھا کر رہا ہوں، کچھ چل پھر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جابر قریب آؤ۔ قریب آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک اوپر اٹھائی اور کہا دیکھو۔ حضرت جابر نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ میں نے تو بھوک کی شدت سے صرف ایک پتھر باندھا ہے اور آج نبی کریم کے شکم مبارک پہ دو دو پتھر بندھے ہیں۔ یعنی میرے آقا نے بتا دیا اگر تم جتنی دن کے فاقے سے ہو اس سے زیادہ تکلیف میں اٹھا رہا ہوں خدا کی راہ، اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ آقا کریم نے جب پتھر بتائے تو حضرت جابر کو بڑا افسوس ہوا، وہ دوڑتے ہوئے واپس آئے اپنے گھر کے۔ ان کا گھر جبل سلا کے دامن میں، غزوہ خندق کی سڑک جو مدینے کی طرف جاتی وہیں جائیں بائیں ہاتھ پر ابھی بھی اس جگہ محلہ بنی حرام آپ کو ملے گا، وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد شعب بنی حرام، وہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں گیا، اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگی کہ آپ تو دیکھ ہی رہے کئی دن سے آپ بھی فاقے سے ہم بھی فاقے سے، تھوڑا سا آٹا ہے، بچوں کے لیے روٹی بنانی ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، آدھا کلو جو ہوگا، جو کا آٹا، اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ گھر میں ہے نہیں، یہ بچوں کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نیک بخت بچوں کو تو بہلا کے سلا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت فاقے کے عالم میں ہے، سرکار کے شکم اطہر پر میں نے دو دو پتھر بندھے دیکھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں جا کے حضور کو دعوت دے کے آتا ہوں، جلدی سے بکری ذبح کی اور گوشت بنایا اور کہا جلدی جلدی پکاؤ، میں آ رہا لے کر۔ وہاں گیا اور آہستہ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کرم ہے، تھوڑی سی روٹیاں، تھوڑا سا بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو ذبح کر کے آیا، گوشت کا سالن، گوشت ابالنے کے لیے رکھ دیا ہے، روٹیاں پک رہی ہیں، حضور کرم فرمائے، میری دعوت قبول فرمائے، تشریف لے چلے اور اپنے ساتھ دو تین ساتھیوں کو لے لیں، زیادہ نہ لیں یا رسول اللہ، میرے پاس زیادہ ہے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے سنا تو مسکرا کے کہا اے لوگوں اعلان کر دو جابر کے گھر دعوت ہے، سب چلو۔ جیسے ہی کہا جابر کے گھر دعوت ہے سب چلو، تو حضرت جابر کے تو پسینے آ گئے۔ میں نے تو کہا تھا دو چار کو لے لو، اب یہ دو تین کو لے لو، اب یہ تو پورے قافلے کو قریب 1400 لوگ تھے، 1400 صحابہ۔ تو وہ گھبرا کے جلدی جلدی گھر پہ آئے کہ دیکھوں اگر کچھ اور مل جائے، کچھ بڑھا دیا جائے، جو ہو جائے۔ اہلیہ سے کہا کہ ارے ایک وقت غضب ہو گیا، آقا علیہ السلام کو میں نے دعوت دی تو انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر دعوت ہے، چلو۔ تو دیکھو صحابہ صحابیات کا ایمان کتنا زبردست تھا، نبی کی ذات پر اعتقاد کتنا اونچا تھا۔ کہتی ہے کہ جابر نبی کو دعوت آپ نے دی تھی، ان کو کھلانے کی ذمہ داری آپ کی، اور نبی نے سب کو دعوت دی ہے، ان کی ذمہ داری نبی کی ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہمارے پاس جتنی طاقت تھی ہم نے کیا ہے، اب نبی نے بلایا، نبی سب کریں گے۔ یہ ہے اعتماد، یہ ہے ایمان صحابہ کا۔ الحمدللہ یہی وہ اعتماد اور ایمان ہے جو اللہ نے اعلیٰ حضرت کے ذریعے ہم کو اس زمانے میں عطا فرمایا۔
ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ خیر، سرکار تشریف لائے، آتے ہی کہنے لگے کہ ذرا سب لوگ ہٹ جاؤ۔ ہٹنے کے بعد کہا کہ اور لوگوں کو بلا لو، پڑوس کی کچھ عورتوں کو جلدی جلدی روٹی بنانے کے لیے۔ اور اندر جانے کے بعد کہا کہ ہانڈی کہاں ہے؟ بتایا حضور یہ ہانڈی ہے۔ سرکار نے اس کا ڈھکن کھولا، اور ڈھکن کھول کے اس کے اندر سرکار نے اپنا لعاب دہن شامل کر دیا۔ لعاب دہن شامل فرما کے اس کو ڈھانک دیا۔ کہا کہ اس کو کھول کے جھانکنا مت، بس جتنی ضرورت ہو اندر ڈوئی ڈال کے چمچے ڈال ڈال کے نکالتے جا۔ اور وہ جو آٹا تھا ابھی وہ گوندھ کے رکھا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں جب آٹا گوندھ لیتے ہیں تو کچھ گھی یا تیل ذرا سا اوپر سے لگا دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سارے گھیوں کا گھی، سارے نعمتوں سے اونچی نعمت، اپنا لعاب دہن نکالا اور آٹے کے اوپر یوں لگا کے پر کپڑا ڈھانپ دیا۔ کہا اس کے اندر جھانکنا مت، اور اندر ہاتھ ڈال ڈال کے اس کے اندر سے روٹی نکالتے، لوئی نکالتے جانا، آٹا نکالتے جانا، روٹی تندور میں ڈالتے جانا۔ اور پھر اس کے بعد باہر تشریف لائے اور کہا 10 آدمی اندر جاتے جاؤ کھاتے جاؤ، جاتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ اب 10 صحابہ اندر کا، میں کہتا ہوں کہ جب کئی دن کے بھوکے سبھی تھے، پھر تو ایسی نعمت ملی تھی تو پھر تو کتنا کھائے ہوں۔ اب صحابہ کرام سیر ہو کے کھا رہے ہیں۔ 10 کھائے نکلے، پھر 10 کھائے نکلے، پھر 10 کھائے نکلے، پھر 10 کھائے نکلے۔ اخیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ بھی کھائے چکے اپنے صحابہ کے ساتھ، وہ بھی نکلے۔ دیکھا کہ ابھی تو روٹی نکلی جا رہی ہے، ابھی روٹی بھی نکلی جا رہی ہے اور بوٹی بھی نکلی جا رہی ہے۔ تو حضرت جابر نے ان کی بیوی نے کہا کہ جب یہ دریائے رحمت جاری ہے تو پھر ہمیں کیا کنجوسی کرنی؟ محلے میں اعلان کر دیا آؤ سب لوگ کھاتے جا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ 3 دن تک لوگ آتے گئے اور کھاتے گئے۔ ارے اگر اس کو نہ بھی مانو تو 1400 1500 تو صحابہ تھے نا، اس کی تو روایت موجود ہے نا، صحیح روایت۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، ارے اگر تم پانی میں تھوک دو اور اپنے پوتے کو دو لے بیٹا پی، تو وہ تمہارے ہی منہ پہ مارے گا، دادا تیرا جھٹا پینے کے لیے میں ہی بچا۔ تو اگر سالن کی رکابی میں تھوک دے اور اپنی بیگم سے کہے لے کھا، تو وہ بیگم تیرے سر پہ ڈال دے گی کہ یہ تھوک والا سالن میں ہی کھانے کے لیے رہ گئی۔ ابے تو ایسا کہ تیرا جھوٹا تیرے بیٹے، تیری بیٹی، تیرے بچے، تیرے پوتے، تیری پوتی، تیری بیوی نہیں کھائے، اور نبی وہ لعاب دہن ڈال دے تو صحابہ کرام تبرک سمجھ کے ٹوٹ پڑے۔ یہی کہ نبی پاک ہے، حدیبیہ کے موقع پہ جب کہا گیا حضور پانی نہیں ہے، آقا نے پانی میں اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، پانی اتنا ابلا کہ کنویں کے مڈیروں سے بہنے لگا۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن۔ اور یہی پہ میں پوچھوں، چلیے اگر ہمارے یہاں 100 آدمی کی ہم نے دعوت دی، کھانا بنا لیا، 150 آدمی کا آ گئے 200، تو کیا کریں گے؟ تو گھبرا کے یہی تو کریں گے، باورچی کہے کہ گھبراؤ مت، 4 بالٹی پانی ڈال دیتے، تھوڑا نمک ڈال دیتے، تھوڑا مرچی ڈال دیتے، نمک مرچی ڈال دی، پانی ڈال دیا، بھائی ادھر گاڑھا تھا وہ پتلا ہو گیا، کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا، لیکن اس میں سے نکالیں گے تو ملے گا کیا؟ خالی شوربہ ہی تو نکلے گا۔ اب اس کے اندر کتنا بھی کھڑکھڑاؤ گے بوٹی نکلے گی کیا؟ مسالہ نکلے گا؟ نہ بوٹی نکلے، نہ مسالہ، نہ لذت۔ لیکن آج میرے آقا نے حضرت جابر کی ہانڈی میں صرف لعاب دہن ڈالا تو جتنی بار چمچے سے ڈوئی سے سالن نکالا جا رہا، ہر بار بوٹیاں بھی نکلی چلی آ رہی۔ خالی شوربہ نہیں بڑھا، شوربہ بھی بڑھا، بوٹی بھی بڑھی، نمک بھی بڑھا، مرچی بھی بڑھی، مسالہ بھی بڑھا، آٹا بھی بڑھا، روٹیاں بڑھی۔ ہم کہتے ہیں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان پھر وہ شعر کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں۔ ارے پانی کا دریا نہیں، سالن کا بھی دریا بہا رہے ہیں میرے آقا، بوٹیوں کا دریا بہا رہے ہیں میرے آقا۔
اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معجزات عطا کر کے مالک و مختار نبی بنا کے بھیجا تھا، تو جس نبی